एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एशी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। वीडियो आज का थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। भेजा गया था, आ रहे थे एक्चुअली, आपको पता है ना कि एक्स मुस्लिम्स वाला जो एक ट्रेंड चल रहा है, तो हमें भी बहुत सारे सवालात भेज दिए जाते हैं और हम हमेशा ये कहते हैं कि भाई देखें, देयर आर मैनी वर्जन्स ऑफ इस्लाम। ठीक है, कुछ वर्जन्स आप देखेंगे बहुत पीसफुल हैं, जो कहते हैं जियो और जीने दो, और कुछ वर्जन्स हैं जो कहते हैं कि सब अपने अलावा सबको ठोक दो। तो अगर आप उस वर्जन की बात लेके हमारे पास आएंगे तो हम तो ये कहेंगे ना कि भाई हम ये चीज़ फॉलो नहीं करते। बहरहाल वीडियो का टाइटल कुछ ऐसे है कि पाकिस्तानी दीदी ने पूछा, हिंदू को क्यों इस्लाम से प्रॉब्लम है। वेल, मैं ये समझता हूँ कि सबको अपने अपने मज़हब की हद तक ही रहना चाहिए, दूसरे को पॉक ही नहीं करना चाहिए। बाकी देखते हैं इस पे एक्स मुस्लिम समीर जो हैं। अब बात यह है भाई, पहली बात तो ये है कि जब छोड़ दिया तो फिर एक्स मुस्लिम लगाने की क्या ज़रूरत है। तो चलो समीर साहब, देखते हैं आप इस पे क्या कमेंट करते हैं। शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए और हम कोशिश करेंगे एक ओपिनियन, ऑनेस्ट ओपिनियन दें इस पे। तो आइए देखते हैं। 3 2 1 है। जी सैदुल्ला हसन साहब, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। जी आ रही है। आप तो मेरे ख्याल से खातून लग रही हैं। जी जी, खातून ही हूँ। ओके, आप सहदुल्ला मोमिना हैं हसन। बहन? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, मोमिना बड़ी भाई, खुशी की मोमिन बात एक है। सबसे पहले हाईएस्ट तो लेवल आपका होता है। इस्तकबाल है। हम सब मुसलमान जी ही हैं, शुक्रिया। हमें से कोई जी मोमिन है बताएं, नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे कुरान हदीस का इतना इल्म तो नहीं देखा, है। तो फिर मैं आप स्कॉलर नहीं हूँ इस्लामिक। मैं सिर्फ पढ़ती हूँ जी फिर आप मोमिन आहिस्ता कैसे हो आहिस्ता। गए? मतलब इतना मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है। तो कुरान पर जी। मैं तो आपके साथ डिबेट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अभी इस हम्म। लायक नहीं हूँ कि मैं मतलब किसी से डिबेट कर फिर सकूं आप यहाँ कुरान या आई क्या हदीस करने पर, थी? क्योंकि मैं भी पढ़ती हूँ ना। तो सिद्धार्थ मेरा सवाल समीर। है आपसे अच्छा, ये सर, इनका पूरा नाम है समीर का, काफिर जो है वो सिद्धार्थ समीर। कुरान में भी सबको कहा गया है, तो फिर क्रिश्चियन लोगों को यहाँ पे मतलब बहुत सारे यहाँ पे मसाजिद है, मुसलमान है, तो इन लोगों को क्यों मतलब कुरान से और मुसलमानों से मतलब कोई मसला नहीं है, और हिंदू हिंदू को ही क्यों सिर्फ कुरान से मेरा और ख्याल है मुसलमानों से हिंदुओं मसला को है? भी कोई मसला क्रिश्चियन नहीं को है, ये क्यों पता नहीं नहीं है? क्यों यहाँ पे परसेप्शन है। बहुत सी मुसलमान है, मसाजिद है, कुरान, लेकिन सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों कुरान से मसला है? मेरा यही सवाल है आपसे। ओके, जितना मैं आपकी बातचीत से मैंने अंदाज़ा लगाया है बहन, मुझे ऐसा लगता है कि जी आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, राइट? जी जी, हाँ मैं पाकिस्तान से हूँ। चलें, बड़ी बड़ी बेहतरीन चीज़ हो गई। आप लेकिन ये मैं कह रही हैं? पाकिस्तान की बात नहीं कर रही ना, मैं यूरोप के ममालिक की बात नहीं कर वो रही हूँ ना। न वो चले, कोई बात नहीं है। जी मैंने तो आपका तारुफ के तौर पे पूछा, आपकी जो आपका जो लहजा है बात करने का, गुफ्तगू करने जी का, वो जी, पाकिस्तानी है, इसलिए मैंने पूछा। हाँ हाँ, जी जी असल में आप जो ये कह रही हैं कि क्यों क्रिश्चियन को जो है वो मुसलमान से और इस्लाम से मसला नहीं है, ये क्यों गैर कुरान से मुस्लिमों को मसला है। है। गैर जी मुस्लिम जी, से। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम्म, दुनिया में किसी को भी इस्लाम से मसला नहीं है, बल्कि सारी दुनिया से इस्लाम को मसला है। मैं वही कह हम्म, रहा हूँ ना कि जो असल में वर्जन आप बहन, देखते हैं, सारी एक दुनिया वर्जन से है जो इस्लाम कहता को है कि हमें मसला है, सबसे मसला है, और जब सारी और दुनिया एक से वर्जन है कि जो कहता है इस्लाम भाई को मसला हम चल हुआ, रहे हैं, उसने चल रहे सारी हैं, तो दुनिया तब को भी चलो। परेशान करना शुरू किया, फिर सारी दुनिया को इस्लाम से मसला हो गया। ऐसा नहीं है कि सनातनियों को या हिंदुओं को इस्लाम से मसला है। ये आपको इन्फॉर्मेशन गलत दी गई है, आपको गलत बिल्कुल पढ़ाया उन्हें गया कोई है। आपके मसला नहीं है। बेसिक मसला जो तब होता है जब एजुकेशन कुछ है इस्लामी पाकिस्तान की, जहाँ से स्कॉलर्स जो हैं आपने वो तालीम हासिल सनातन की को है, कहते हैं कि वहाँ आप से ये स्टार्ट हो, से ही आप वो आपको हो, गलत उनके नॉलेज दी आइडल्स जाती को है, कुछ क्योंकि कहते इसकी हैं। सबसे बड़ी दलील ये है कि अगर हिंदुओं को या हिंदुस्तान को इस्लाम से मसला होता, तो इस्लाम के मानने वाले इतनी बड़ी वहाँ ना तादाद में होते। आज हिंदुस्तान के अंदर नहीं होते, क्योंकि 15% जिस से वक्त मुसलमान तैंतीस इसे यानी परसेंट कि होते। अरबी लोगों ने यहाँ पर हिंदुस्तान में आकर के हमले किए और हुकूमतें की, उस वक्त मेजोरिटी में यहाँ हिंदू थे, लेकिन ये इतने सेक्युलर और इतने टॉलरेंट थे कि अभी भी इन्होंने हैं। उसको भी यही समझा कि ये भी हमारे धर्म की तरह एक धर्म, एक मजहब है। ये भी, जिसे हम अपने भगवान को मानते हैं, पूजते हैं, ये भी अपने खुदा को मानते हैं, अपने नबी को मानते हैं। उन्होंने इनको रहने की जगह दी, अपने साथ मिलाया, अपनी मजहब को फॉलो करने की इजाजत दी। इवन दो आज हिंदुस्तान के अंदर इतनी मेजोरिटी हिंदुओं की होने के बाद भी, और वो एक अभी तक ऐसी हिंदू पार्टी की राष्ट्र सरकार अनाउंस होने के नहीं कर बाद रहे, भी जिसमें जो टोटल ताकि कर टोटल जो देना है चाहिए। नॉन मुस्लिम पार्टी है,
لگ بھگ اس کے بعد بھی آج بھی ہمارے بھارت کے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک انسان کو اس کا ریلیجن پریکٹس کرنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے، اس کے حساب سے چلنے کی پوری آزادی ہے۔ یہ تو بات رہی ہمارے ہندوستان کی، جہاں ہندو میجورٹی میں ہے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں آپ کے یہاں تو پاکستان بہت کے برا حال ہے متعلق، بھائی، جس میں میں آپ خود نے کہہ رہا ہوں۔ کلیم کیا ہے کہ کرسچن کو پرابلم نہیں ہے اسلام سے، پر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میری بہن کہ اسلام کو کرسچن سے کتنی پرابلم ہے؟ حد سے زیادہ، کیونکہ کتنے ہی ایسے کرسچن ہیں جو مجھے میسج کرتے ہیں، مجھے ای میل کرتے ہیں یوروپین کنٹری سے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ ہم پاکستانی لوگ ہیں، اور ان کے لہجے سے لگتا ہے کہ جیسے وہ سب شروع میں کال کرتے ہیں، مجھے تو میں ڈر جاتا ہوں کہ بھئی کسی پاکستانی مسلم نے مجھے کال تو نہیں کر دیا کہیں قتل کی دھمکی دینے کے لیے، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ بھئی میں کرسچن ہوں، پاکستان سے میرا تعلق ہے، لیکن مجھے اپنا ملک چھوڑنا پڑا کیونکہ وہاں کے لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ آئے دن روز پاکستان کے اندر مائنورٹیز نان کے مسلمز، ساتھ ہو جاتا ہندو ہے۔ اور کرسچنوں کو کس طریقے سے قتل و غارت کیا جاتا ہے ان کا، یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے۔ ایون خود پاکستان کا سرکاری آنکڑا یہ کہتا ہے کہ ہر سال، ابھی سرکاری آنکڑا بتا رہا ہوں، تعداد اس سے 2-3 گنا زیادہ ہے، ہر سال پاکستان کے اندر 1000 ہندو بچیاں کنورٹ کی جاتی ہیں۔ مسلمان بزرگوں سے شادی کر کے اسلام کو ایکسپٹ کرتی ہیں اور اپنے مذہب کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں اور کنورژن اوکے، تو اس میں ایز سچ کوئی ایگریسو چیز نہیں تھی، تو ہم نے سوچا تھا کہ ہم بڑا احتیاط کریں گے، لیکن میں یہ کہوں گا جی دیکھیں، ایک شخص ہے جس نے اسلام پڑھا، اس کو سمجھ میں نہیں آیا اور اس نے چھوڑ دیا، اوکے، یہ اس کا پرسنل میٹر ہے اس کے بنانے والے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ بہت سارے علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اسلام کو چھوڑ جاتا ہے تو آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کے گھر پہ حملہ کریں یا پھر اس کو قتل کریں یا پھر کچھ بھی کریں، یہ فیصلے رب نے کرنے ہیں۔ لیکن کچھ ہیں ایسے کٹڑ علماء جو کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے چھوڑا ہے تو اس کو مار دو۔ تو میں نے کہا نا کہ اسلام کے کئی ورژنز ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بالکل ایسا ورژن ہے جو بالکل ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے علاوہ سب فارغ ہیں، اور نارملی جو ہمیں میسیجز آتے ہیں وہ سب انہی کی ویڈیوز دیکھ کے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ سب فارغ ہیں۔ تو پھر وہ ان کی ویڈیو دیکھ کے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو آپ تو یہ کہتے ہو، یہ دیکھو فلاں یہ کہہ رہے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اسلام کے بہت سارے ورژنز ہیں، اکارڈنگ ٹو ٹرانسلیشنز، اکارڈنگ ٹو اسکول آف تھاٹس، بہت سارے ورژنز ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں گے جو سیکٹس ہیں وہ ایک دوسرے کو آپس میں صحیح نہیں مانتے، مطلب دیوبندی بریلویوں کو کافر کہتا ہے، بریلوی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، اہل حدیث کہتا ہے باقی سارے فارغ ہیں، میں ٹھیک ہوں صرف۔ تو یہ اسلام میں ایک چیز ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جس ورژن پہ ہم چلتے ہیں یا مطلب جو ہم ورژن لے کے چلتے ہیں وہ یہ سیدھا کہتا ہے بھائی دیکھو، ایک ججمنٹ ڈے آنے، ٹھیک ہے، تو اگر آج آپ کے کوئی بھی عقائد ہیں تو ججمنٹ ڈے پہ فیصلہ ہونا ہے، اور فیصلہ کرنے والی ذات وہ کریٹر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کریٹر کو کسی اور فارم میں مانتے ہو، ہم کریٹر کو کسی اور فارم میں مانتے ہیں، جیوز یا کرسچنز کریٹر کو کسی اور فارم میں مانتے ہیں، لیکن سب یہ کہتے ضرور ہیں کہ دیر از اے کریٹر۔ اب کریٹر جو ہے اس نے حساب کتاب کرنا ہے، اور ہمارے اچھے اعمال یا برے اعمال کی بیس پہ ہمیں سورٹ کیا جائے گا، نرک میں یا پھر سورگ میں، یا جنت یا دوزخ میں، ٹھیک ہے، ہیون یا ہیل میں۔ تو ہمیں کسی سے بھی کوئی آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس لیے ہمیشہ جب میرے فرینڈز اینڈ فیملی ہوتی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو، صرف اپنے اوپر فوکس کرو، آپ ٹھیک ہونے چاہیے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچنا چاہیے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو۔ اب اس کے کیا عقائد ہیں وہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے، وہ جانے اس کا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ بلیف از اے پرسنل تھنگ، ہم ہمیشہ اس چینل پہ یہ بات کرتے ہیں۔ تو ان بہن نے جو بات کی کہ سناتنیوں کو کوئی اسلام سے پرابلم ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ سناتنی لوگوں کو اس اسلام سے پرابلم ہے جو کہ سناتن پہ اٹیک کرتا ہے۔ اگر آپ نے غور کیا ہو، بہت سارے ایسے علماء کی ویڈیوز یا ملاؤں کی ویڈیوز آتی ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ صرف ہم ہی صحیح ہیں، باقی سب غلط ہیں اور مار دو سب کو، اور وہی ورژن آف اسلام ہے جو ہم کہتے ہیں کہ غلط ہے۔ ہم کسی کو نہیں مار سکتے صرف اس لیے کہ اس کا مذہب الگ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں کون رائٹ دیتا ہے یار ہم مار دیں ایسے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے، بالکل ایسا نہیں لکھا۔ میں نے کہا نا، قرآن عربک میں اور عربک میں ہر میننگ کے 10 میننگ آپ نکال سکتے ہیں، ایک بڑی ہی جنرلائز لینگویج سی ہے یہ، ٹھیک ہے۔
تو بہت سارے ایسے جو ایکسٹریمسٹ ملیں گے، انہوں نے اپنے قرآن کی ٹرانسلیشن بھی ایسے کی ہوئی ہے کہ وہ آپ کہیں گے واقعی یہاں لکھا ہوا ہے، لیکن اگر میں کوئی آپ کو ٹرانسلیشن بتاؤں تو آپ کہیں گے ہاں یہ تو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں۔ جیسے اکثر ایک ڈیبیٹ آتی ہے، مذاق بھی بنتا ہے اس پہ، کہ کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے جی زمین فلیٹ ہے، تو اب پوچھا جائے بھائی کس بیس پہ کہہ رہے ہو یہ تم، قرآن میں تو ایسا نہیں لکھا، تو وہ کہتے ہیں جی آیت نمبر جو ہے وہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 22 وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے اوڑھنا۔ تو میں نے کہا بچھونا یا بیڈ لائک سٹرکچر کہہ دینے سے کیا وہ ہو گیا کہ فلیٹ؟ دیکھیں ہم جس لوکیلٹی میں، جس نیوٹونین فریم میں ہم موجود ہیں، ہمیں وہ جگہ فلیٹ ہی نظر آتی ہے۔ ہم ذرا سا ہورائزن کی طرف دیکھتے ہیں تب ہمیں کرویچر نظر آتا ہے، پھر ہم اس فریم سے باہر چلے جاتے ہیں، یعنی جو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں وہ ہمارے فریم میں نہیں ہے نیوٹونین، اس کو گول اسفیریکل نظر آتی ہے۔ تو اس لیے یہ جسٹ ایک انٹرپریشن ہے، اور بنانے والے اس کو کچھ سے کچھ بنا جاتے ہیں۔ تو میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی آپ پڑھیں، آپ کو جو چیز صحیح لگتی ہے ایکسیپٹ کر لیں، جو نہیں لگتی مت کریں۔ میری طرف سے کبھی بھی کوئی فورسفل آپ کو اینگل نظر نہیں آئے گا۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں آپ کو سمجھ میں آتی ہے بات آپ چلیں، نہیں سمجھ میں آتی اس چیز کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ کسی کے مذہب کو، کسی کے عقائد کو پوک نہ کریں۔ اس بہن سے بھی اگر یہ ہمیں سن رہی ہیں، ہم یہی کہیں گے کہ سناتنیوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے اسلام سے، انہیں صرف اس سے پرابلم ہے جو سناتنیوں پہ اٹیک کرتے ہیں، جو فورسفل کنورژن کرتے ہیں، جو لڑکیوں کو اغوا کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں ان کے ساتھ، ان سے پرابلم ہے، اور ان سے سب کو پرابلم ہونا چاہیے۔ دین میں جبر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ باقی آئی ہوپ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہوگی آپ کو، آپ سمجھ سکے ہوں گے۔ آپ کچھ کہنا چاہیں کمنٹ سیکشن حاضر ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، سی یو گائز۔